پھر اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اس سے بھی سینہ کھلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس صفت سے متصف تھے، ہر اس صفت کے حامل تھے جس سے اخلاق مکمل ہوتا ہے، اور شرح صدر اور دل کی وسعت اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور روح کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ پس آپ شرح صدر اور زندگی میں اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں سب سے زیادہ کامل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ ظاہری طور پر بھی وسیع تھا، کشادہ سینے والے تھے، اور مخلوق میں سے جو آپ کی پیروی زیادہ کرے گا، یعنی سب سے زیادہ کامل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے میں، تو وہ شرح صدر میں اور لذت اور آنکھوں کی ٹھنڈک میں بھی سب سے زیادہ کامل ہوگا، اور بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق ہی اپنے شرح صدر کو پا سکتا ہے، یعنی جتنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اتنا ہی زیادہ سینہ کھلتا جائے گا۔ پانچویں چیز، اپنے اندر شجاعت پیدا کی جائے، اس سے سینہ کھلتا ہے۔ فرمایا جو بہادر ہوتا ہے، جو کھلے سینے والا ہوتا ہے، اس کا باطن وسیع ہوتا ہے اور اس کا دل کھلا ہوتا ہے، اور بزدل کا سینہ سب سے زیادہ تنگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ ڈر جاتا ہے اور اس کا دل گھٹنے لگتا ہے، اور اس کا دل سب سے زیادہ بند ہوتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی خوشی ہوتی ہے اور نہ ہی مسرت، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی لذت ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف وہی نعمتیں ہوتی ہیں جو مویشی جانوروں کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کھانا پینا، سیکس وغیرہ، بس۔ لیکن جہاں تک روح کی خوشی اور اس کی لذت اور اس کی نعمتیں اور اس کی رونقیں ہیں، تو وہ ہر بزدل کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، جیسا کہ وہ بخیل کے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ چھٹی چیز، مخلوق سے احسان کرنا سینے کے کھلنے کا سبب بنتا ہے۔ جتنا بھی انسان کے لیے ممکن ہو، اپنے جیسے انسانوں کا خیال رکھتا رہے، مال، منصب اور جسم کے ذریعے، احسان کی مختلف اقسام کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچاتا رہے، چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ تو گویا جو شخص فراخ دل ہے، کھلے دل والا ہے، اس کا دل سب سے زیادہ کھلتا ہے نیکی کی بات سن کر، مخلوق سے احسان کر کے۔ اس کا نفس سب سے زیادہ پاک اور اس کا دل سب سے زیادہ خوشحال۔